السلام علیکم۔ آپ نہایت مشکور ہیں کہ آپ سب نے ہمارے ساتھ کچھ گھڑیاں گزارنے کے لیے وقت نکالا۔ دراصل ہمارے اس علاقے کو بہت سخت بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور وہ نقصان کیا ہے؟ طارق اقبال۔ ہم طارق اقبال کے نام سے واقف نہیں تھے، سنا تھا کہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے تھے، پھر نہیں کھڑے ہوئے وغیرہ وغیرہ، اور حاضی سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن ہمارا رشتہ ہے درے میں، ہمیں درے گیا۔ میں نے دیکھا کہ درے میں وہ درا نہیں ہے، راستوں اور سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہ کیا؟ یہ راستے کس طرح بن گئے، پکے ہو گئے، سڑکیں بن گئے، یہ کیا ہے؟ کس ممبر نے بنا دیے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ کوئی ممبر نہیں ہے، یہ پتہ والا ہے طارق اقبال کا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، یہ ممبر بھی نہیں ہے اور یہ فلائی کام کر رہا ہے۔ بہت خوش ہوئے ہم، درے والے بہت خوش تھے، بہت کام، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ میں کیوں جا رہا تھا نیچے کادروں جو بول رہے ہیں وہاں پر کی گاڑی کی یہ اترے میرے ساتھ، میں بہت جوشی سے میں سے ملا، کیونکہ میں نے رائبان اپنی تعریف سنی، بہت اچھی طریقے سے وہ مجھے ملے۔ میں نے کہا کہ طارق اقبال صاحب، جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار آ جائے تو ہمارے علاقے کو بھولنا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں ہمیشہ باطل ڈوبتا ہے اور حق جو ہے وہ اٹھتا ہے۔ جس باطل نے اس حلقے کے عوام کو مجھ سے معلوم کیا ہے، اللہ پاک اس باطل کو قرار و کی سزا ہے۔ ہمارے اس مسجد میں پانی کا بہت مسئلہ تھا، لائن لگی ہوئے ہیں، لیکن پانی کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا۔ تو مسئلہ بنا ہوا تھا، جو نے کہا اللہ پاک اس کے گھر بار میں خیریت کرے، فلائی کاموں میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس طرح ہمارے پاس یہ مہمان آئے ہیں، انشاءاللہ مسجد کے لیے میں کوشش کروں گا کہ بور نہیں۔ میں ان مہمانوں کو، آپ سب کو اس وقت کے آنے پر اور آج کے آنے پر بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں آپ کے آنے پر۔ ہم آپ کو کوئی لیڈر نہیں بناتے، ہم آپ کے اس بھائی چارے کے رویوں کو سے خوش ہیں۔ اس کوشش نے، اس نے کہا کہ بھئی طارق اقبال صاحب کا جو ہے وہ مشن اس کے بھائی چلا رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی ایسے دل کے جگر جو ان سے جدا ہوا ہے ان کے روح کو احسان ثواب پہنچانے کے لیے وہ جگہ جگہ پر غور کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا
مالے نے کہا کہ یہ تو بہت سی بات ہوگی اگر آپ اس طرح کرا لیں. پھر انہوں نے یہاں پر یہ لایا اور یہ جو ہے بور انہوں نے فی سبیل اللہ طاہر اقبال صاحب کے روح کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ جاریہ انہوں نے کیا. اللہ پاک ان کی روح کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. ہمیں تو وہ چاہیے تھا کہ طاہر اقبال ادھر ہوتے ہماری خدمت کرتے، لیکن اللہ پاک کو یہ چاہیے تھا کہ طاہر اقبال چھوڑو یہ بات ہے، میں ایک جنت میں شہداء میں آپ کو سردار بنا دوں. تو شہید کبھی مرتے نہیں، وہ ہمیشہ سردار ہی رہتے ہیں. ہم ان کے بہت مشہور ہیں. انہوں نے یہاں پر یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا. اللہ پاک ان کے گھروں پر، ان کے جھونپڑیوں پر اپنا سایہ رکھے اور اپنی حفاظت اور امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سلامتی عطا کرے. میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. اب باقاعدہ پروگرام شروع کرتے ہیں. یہ قرآن پانی بھی ہو گئی ہے، آج سے جو آدمی آئے ہوئے ہیں، تو میں یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں. تلاوت کلام پاک سے ہم یہ پروگرام شروع کرتے ہیں. تلاوت کے لیے میں قاری عابد شاہ صاحب سے درخواست کروں گا، قاری فیاض صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کرے. ایک مرتبہ تکبیرات پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
قال اللہ تعالیٰ کی کلام مجید فرقان لگی ہے وقت وہاں میرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ناز شریف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آصف ربانی صاحب کہ آئیں اور ناز شریف صلی اللہ علیہ یا انوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مودی پہ کہہ رہے تھے. اب کیونکہ وقت کم ہے لیکن میں حافظ مولانا وقاری ذوالفقار صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور شہادت کے موضوع پر کچھ اپنا کریں. مولانا ذوالفقار صاحب یہ آپ کے اس کے لیے عرض کرتا چلوں، یہ وفاقی وزیر برائے امور مذہبی، یہ ان کے شاگرد رشید ہیں، نور الحق صاحب کے شاگرد رشید ہیں. ان کا تعارف کراتا چلوں میں تھوڑا سا. جی صاحب.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین کرام، حمد و سلام کے بعد ہمارے آئے ہوئے مہمان نوید اقبال صاحب اور علی اقبال صاحب اور باغلہ میں رہنے والے میرے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8-10 منٹ میں شہادت کے حوالے سے آپ سے دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب الجلال ہمیں عمل کرنے اور شہادت کا مقام اور مرتبہ اس کو جاننے اور اس پر علم و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس شخص کو مردہ نہ کہو، اس شخص کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے. دیکھیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، اب اللہ کا راستہ جہاد بھی اللہ کا راستہ ہے نا، مخلوق کی خدا کی خدمت بھی اللہ کا راستہ ہے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنا بھی اللہ کا راستہ ہے. یہ سارے اللہ کے راستے ہیں. اگر اللہ کے ان راستوں میں ایک بندہ لگنے والا وہ شہید ہو جائے، وہ بھی شہید کے حکم میں آتا ہے. اگر بندہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اگر وہ اس دوران اگر وہ چلے جائے یا وفات پا جائے یا کسی لحاظ سے وفات پا جائے تو وہ بھی شہید کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ مخلوق کی خدا کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. مساجد بنانا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. مدرسے بنانا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. تو میں آپ کو اقبال صاحب کے بارے میں میرے دل میں ایک درد ہے کہ آج تک اس دنیا کے اندر میں نے پہلا انسان، پہلا بندہ ایسا دیکھا تھا کہ اس میں مساجد اور مدارس کے ساتھ تعاون اور اسلام کے ساتھ وہ محبت بہت کم لوگوں میں رہی، بہت کم لوگوں میں، جو اس کے اندر وہ طرف تھی، اس کے اندر وہ مساجد اور مدارس کے ساتھ اس کی وہ تعاون. تو میں آج تک حیران ہوں کہ اس بندے کی کیا سوچ اور کیا فکر تھی. اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ آپ آئے ہمارے گاؤں درہ پہاڑ میں ہم مسجد بنا رہے تھے، تقریباً ایک کمرے کی طرح مسجد ہماری چھوٹی سی، تقریباً 100-150 سال پرانی مسجد تھی. اور جب ہم گئے تو پہلی دفعہ 2 لاکھ روپے دیے تھے ہمیں مسجد کے لیے. اور جتنے بھی سیاستدانوں کے پاس ہم گئے تھے، کسی نے تو انکار کر دیا اور کسی نے 10-20 بوریاں سیمنٹ کی دے دی. اللہ ان کو بھی اجزا کرے. لیکن طالبان صاحب نے جو ہمارے ساتھ مدد کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ پھر بھی آئیں گے تو پھر بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. تو ایسی سوچ تھی اس بندے کی
میں کہتا ہوں کہ ایک پھول تھا ہمارے بیچ، ایک پھول تھا ہمارے بیچ، لیکن آج وہ پھول ہمارے درمیان نہیں۔ اس کو صرف دنیا کی نظر سے آپ کو دیکھیں، اگر آپ دین کی نظر سے دائیں بادشاہ کو دیکھیں، بطور ایک خادم ان کو دیکھیں، مخلوق کے لیے خادم تھا، تو آپ کو آپ کے دل میں، آپ کا دل جو ہے وہ دل، وہ آپ کو بتائے گا کہ واقعی وہ بندہ ایک نہایت ہی ایک درویش بندہ تھا، ایک نہایت ہی اچھا بندہ تھا، ایک اللہ والا بندہ تھا، جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ اور وہ شہید ہیں، اس کی شہادت میں کسی قسم کا شور و شک نہیں، اور اللہ کو مقام اتنا بلند مقام عطا کرے گا کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور دنیا میں ایسی زندگی گزاری، مختصر سی زندگی تھی لیکن عبرت والی زندگی۔ آج ہم اگر بطور عبرت میں بتا دوں کہ آپ پرانے کام میں اس دنیا میں طالب بادشاہ سے عبرت لے تو بات غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے بطور عبرت کیسی زندگی گزاری کہ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیسی اچھی زندگی گزاری تھی اور کتنی خدمت کی تھی عوام کے لوگوں کی۔ صرف ایک روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد عبادت اور پھر دعا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے جلالہ ایک چھوٹے سے بچے، چھوٹا بچہ اس سے فرمائے گا کہ اے بچے آؤ اور اپنے ماں باپ کی شفاعت کرو، اور وہ بچہ جو بچپن میں وفات پا گیا، وہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، اگرچہ اس کے والدین جہنمی کیوں نہ ہو، ان کے والدین پر جہنم واجب کیوں نہ ہو چکی ہو، وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ حافظ قرآن سے کہے گا، اے حافظ قرآن، جہنمیوں کی صف کھڑی ہے اور ان لوگوں کے مطابق ان لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، جاؤ اے حافظ قرآن، جہنمیوں کے صف سے 10 بندے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو حافظ قرآن 10 جہنمیوں کی شفاعت کرے گا، اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کے بعد شہید جو ہوں گے، شہید، پھر شہید کا اللہ فرمائے گا، اے شہید، جہنمیوں کی صف کھڑی ہے اور جہنمیوں کی صف سے 70 جہنمیوں کے ساتھ لے کر اپنے ساتھ جنت میں داخل کرا۔ طاہر بار صاحب شہید ہیں، اس کی شہادت میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن 70 ایسے جہنمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ ان کی شفاعت کر کے ان پر جنت میں لے جائے گا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ فرمائے گا عالم دین سے کہ اے عالم دین، جہنمیوں کی صف کھڑی ہے، جہنمیوں کی صف سے 100 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل کرا۔ اتنا مقام اور مرتبہ۔ اور پھر اللہ جل جلالہ حاجی جو حج کر چکے ہیں اور اس کے حج قبول ہو چکے ہیں، تو حاجی کو فرمائے گا کہ اے حاجی، جہنمیوں کی صف کھڑی ہے، یہ سارے ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم ان کے اوپر واجب ہو چکی ہے، اسی صف سے 400 آدمی لے کر اپنے ساتھ جنت میں داخل کرا۔ اتنا مقام اور مرتبہ حاجی، شہید، عالم، یہ بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، اور قیامت کے دن ان کو، خاص کر شہداء کو کچھ خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کی سختی وہ اتنی ہولناکی ہوگی قیامت کے دن کی۔ شہداء اس سے بڑھ کر ہیں، شہداء جو شہید ہیں وہ قیامت کی سختی ان کے لیے بالکل کچھ نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت کی سختی ہے کیا، کیا پریشانی ہے، کیا سختی ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا شہداء کو۔ ایسے عظیم لوگ ہیں، اور قیامت کے دن پھر اللہ کریم جو شہید ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اور پھر جب شہداء کو لا کے جنت میں داخل فرمائے گا، تو ایک شہید کو اللہ کریم جنت میں 72 حوروں کی نکاح کرے گا۔ ایک شہید 72 حوریں شہید کی نکاح میں لگا دے گا۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے شہداء کا۔ طاہر اقبال صاحب ایک شہید ہیں، اور آج بھی وہ ہمارے لیے بطور عبرت ہیں کہ کاش جتنے بھی جو لیڈر ہیں اگر آخرت کو اور جنت کو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو طاہر اقبال صاحب کی نقش قدم پر چلے، طاہر اقبال صاحب کی نقش قدم پر چلے
اور مخلوق کی خدمت کرے، مخلوق اور غریبوں کی خدمت کو اولین ترجیح دے، زندگی کا پہلا مقصد مخلوق کی خدمت کرے، بعد میں اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ زمین وغیرہ، اپنا گھر وغیرہ بعد میں ان کو ترجیح دے، لیکن سب سے پہلے مخلوق کی خدمت۔ اگر جو بھی لیڈر میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ طاہر اقبال صاحب کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے، تو دنیا میں بھی وہ کامیاب اور آخرت میں بھی وہ کامیاب، اور ایسے لیڈر قیامت کے دن شہداء کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اگر شہید ہو جائے تو یقیناً اللہ کو شہید کا درجہ عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور قیامت کے دن صرف ایک طبقہ ایسا ہوگا اس کو قیامت کے دن کا خوف نہیں ہوگا، وہ طبقہ ہے شہداء۔ شہداء کے طبقے کو قیامت کا خوف نہیں ہوگا، بالکل صحیح دل سے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، کوئی گھبراہٹ کوئی خوف کو نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم طاہر اقبال صاحب کی واسطے سے اللہ تعالیٰ ہماری محبت فرمائے، اور جتنے بھی شہداء اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ کریم سب کو بلند درجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موت کا ایک دن معین ہے، مقرر ہے، ورنہ انسان مر جاتا ہے ایسے صدموں کو لے کر، اپنے جگر گوشے جو اپنے پیارے اس طرح انسان سے جدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک یہ غم کسی کے گھر پر نہ لائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں قاری سیف اللہ صاحب سے کہ وہ آ کر اپنے خیالات والصلاة على نبيه وعلى آله المتعددين بأعداده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في السماوات ومن الأرض ومن العرش العظيم صدق الله العظيم۔ الحمدللہ کل کو مجھے جوہر صاحب نے مختصر کی تقریر کر انشاءاللہ عزیز 2:30 بجے ہم انشاءاللہ ایک محفل کی تقریر کی دعا کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بات بتائی تھی کہ الحمدللہ یہ حاجی طاہر اقبال صاحب کی شہادت پر چند ایک طلباء آئیں گے اور قرآن خوانی کی جائے گی، تو میں تو یہ کہتا ہوں حاجی صاحب نے بھی مولانا ذوالفقار شاہ صاحب نے بھی آپ کو شہادت کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا، لیکن بعض لوگ علامہ اقبال کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ اس کا شعر تو نہیں ہے، اکبر علیہ آبادی کا ہے غالباً، روتے تو وہ ہے جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم تو شہادت کو فار سمجھتے ہیں، اگر ہمارے خاندان میں بھی کسی کو شہادت مل جائے تو ہم اس کی وجہ سے اپنے پورے خاندان کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ شہادت بہت بڑا درجہ ہے، یہ حلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ یعنی زندگی میں تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے، جس میں یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت میں علماء کرام کے اسٹیج پہ موجود ہے، صرف 3 قتل جائز ہے۔ ایک وہ کہ کسی نے قتل کیا دوسرے کو تو کو کے بعد ہے تو ان کے ساس جواب میں اسے قتل کیا جائے۔ دوسرا وہ مرتا کہ جو اسلام سے پھر جائے، ارتداد کو قبول کرے، مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے، اس کا قتل روا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ شخص کہ جو رجم کے کیس میں یعنی جوان لڑکا یا لڑکی پکڑے گئے اور ان پر گواہ موجود ہو گئے تو ان کو جواب میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ظلم، بربریت، اور جس ملک کا نام ہم ملک پاکستان رکھ رہے ہیں وہاں پر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایسی جلی اور بہادر لوگ اب بھی موجود ہوں جو دین کے لیے ہر وقت ہر میدان میں آگے ہو جائیں، اور الحمدللہ یہ حق جس طرح میں نے الحمدللہ یہ بات پہلے بھی سنی تھی، آج دوسری بار ذوالفقار صاحب کی مجھ سے یہ بات سن رہا ہوں کہ درہم حق کے اندر الحمدللہ طاہر اقبال صاحب کی قربانیاں دی،
اور اللہ کی ذات اس کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی قدردانی شاکر و علیم ہے، وہ اس کی قربانی اور اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ نوید اقبال صاحب کو میں اپنے اس ریکارڈ میں اپنی جامع مسجد میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ نے یہ جو محفل اور الحمدللہ جو خدمت کی ہے کہ مسجد کے لیے الحمدللہ پانی کا انتظام کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں آپ کے بورڈ کے ساتھ ساتھ آگے دوسرا ایک بورڈ لگا ہوا ہے، یہ الطاف حسین صاحب۔ اب میں نہیں کہہ سکتا آیا کس جماعت کے ساتھ ہے، نہ ہمیں اس سے تعلق، لیکن الحمدللہ تبلیغ کی نسبت سے یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر پانی کی ضرورت ہے تو الحمدللہ انہوں نے یہ ہینڈ پمپ ہمیں دیا تھا۔ لیکن آج وہ لاہور میں ہے